علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری نئی کہانی کا نام ہے پرندے۔ پرندوں کا ہماری روزمرہ زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ آج کے اس دور میں ہمارا ناشتہ انڈوں کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ انڈے ہم مرغیوں سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ مرغیاں گھروں میں اور پولٹری فارم میں پائی جاتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے بھی لوگ گھروں میں پرندے پالتے تھے۔ سمندر میں سفر کرنے والے سیاح پرندوں کی مختلف اقسام کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ ساحل کتنی دور ہے۔ 19ویں صدی میں کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور اپنے ساتھ گیت گانے والے پرندے لے کر جایا کرتے تھے۔ جب کان میں نقصان دہ گیس بننا شروع ہوتی تو یہ پرندے خاموش ہو جاتے تھے اور مزدور کان سے باہر آ جاتے تھے۔ آج بھی سمندر میں مچھلی کا شکار کرنے والے سمندر میں اڑنے والے پرندوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جہاں زیادہ پرندے جمع ہوں وہاں انہیں مچھلی کا شکار ملتا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ پرندوں کے معمول میں آنے والی تبدیلی سے آندھی، زلزلہ اور بارش کی آمد کا اندازہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ خاص قسم کے کبوتروں کو تربیت دے کر ان سے پیغام پہنچانے کا کام بھی لیتے تھے۔ امریکہ، افریقہ، ہندوستان کے جنگلات میں رہنے والے لوگ اپنے لباس کو مختلف رنگوں کے پروں سے سجاتے تھے۔ پرانے زمانے میں لوگ عقاب یعنی شاہین کو خاص طور پر سدھارتے تھے اور اس سے شکار میں مدد لی جاتی تھی۔ قدیم روم کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عقاب کی تصویر پاس رکھنے سے کامیابی اور فتح ملتی ہے۔ آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں کے فوجی اپنے ساتھ شاہین کی تصویر یا شبیہ کو اپنے پاس بہادری کی علامت کے طور پر رکھتے ہیں۔ پاکستان کے پہاڑی علاقوں کے لوگ اپنی ٹوپیوں میں خوشحالی کی علامت کے طور پر سرخاب کے پر لگاتے ہیں۔ مختلف پرندوں کے پر پھیلاؤ اور شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ پرندے جب اپنے پروں سے ہوا کو نیچے دھکیلتے ہیں اور اوپر کی طرف اڑتے ہیں، اس طرح پرندوں کی اڑان کے عمل واقع ہوتا ہے۔ پرندے اپنی چونچ سے کئی کام لیتے ہیں اور اس سے کھانا کھاتے ہیں اور اپنے پروں کو صاف کرتے ہیں، اور اپنے پروں کی صفائی کرتے ہوئے ایک خاص قسم کا تیل اپنے پروں میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر مختلف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ پرندوں کا جسم بڑے پروں کے علاوہ چھوٹے اور باریک پروں کے غلاف سے ڈھکا ہوتا ہے۔ یہ غلاف انہیں نہ صرف اڑنے میں مدد دیتا ہے بلکہ موسم کی شدت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ دم پرندوں کے جسم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اڑتے ہوئے دم کی خاص حرکت انہیں اپنی سمت تبدیل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پرندوں کے آنکھوں کے اوپر 3 پپوٹے یا غلاف آئی-لڈز ہوتے ہیں۔ یہ ان کی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایک ایسا تیل نکالتے ہیں جو ان کی بصارت کو بہتر بناتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پرندوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ پرندوں کی آنکھوں کے پیچھے ایک پردے میں ڈھکے ہوئے کان ہوتے ہیں۔ پرندے اندھیروں میں اڑتے ہوئے آوازیں سن کر اپنا توازن قائم رکھتے ہیں۔ ابابیل اڑتے ہوئے اپنی آوازوں کی گونج سنتا ہے اور اندھیروں میں بھی اپنے راستوں کا تعین کر لیتا ہے۔ پرندوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ وہ اپنی یادداشت کی وجہ سے میلوں کا سفر طے کر کے واپس گھر لوٹ آتے ہیں۔ پرندوں کے دماغ کی طرح ان کا دل بھی بہت متحرک ہوتا ہے۔ چھوٹے سے پرندے چڑیا کا دل 1 منٹ میں 400 سے 1000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اسی طرح ان کے سانس کا عمل بھی خاصا تیز ہوتا ہے۔ ایک عام کبوتر 1 منٹ میں 450 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ پرندوں کے پر، رنگ، عادات اور جسامت میں فرق کی وجہ سے پرندوں کی تقریباً 10,000 سے زیادہ اقسام میں تقسیم کی جاتی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ آبی پرندے۔ آبی پرندے پانی کے اوپر یا پانی کے قریب رہتے ہیں اور یہ اپنی خوراک بھی پانی ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ پینگوئن اپنا زیادہ وقت پانی پر گزارتے ہیں۔ یہ تقریباً 850 فٹ گہرائی تک جا سکتے ہیں اور 12 منٹ تک پانی کے اندر غوطہ لگا سکتے ہیں۔ شکار کر کے کھانے والے پرندے۔ ان پرندوں میں چیل، گدھ،
الو اور عقاب شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ پرندے چھوٹے جانوروں کا بھی شکار کرتے ہیں، مثلاً شاہین خرگوش کا بھی شکار کر لیتا ہے۔ بھاگنے والے پرندے، یہ وہ پرندے ہیں جو اڑ نہیں سکتے۔ ان میں کیوی شتر مرغ مشہور ہے۔ شتر مرغ کا وزن تقریباً 126 کلو گرام ہوتا ہے اور یہ 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ مرغیاں، پٹیر، تیتر اور چکور اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ چہچہانے والے پرندے، زیادہ تر پرندوں کا تعلق اسی قسم سے ہے۔ ان میں چڑیا، ہدہد، ابابیل اور گیت گانے والے پرندے شامل ہیں۔ پرندوں کی ایک بڑی تعداد ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتی ہے۔ موسم کی شدت سے بچنے کے لیے اور خوراک کے حصول کے لیے یہ پرندے اپنا گھر چھوڑ کر سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتے ہیں۔ پاکستان ہجرت کرنے والے پرندوں کا پسندیدہ گھر ہے۔ یہاں کے پہاڑی سلسلوں اور آبی ذخائر پر ہر سال ہزاروں پرندے ہجرت کر کے آتے ہیں۔ ان پرندوں میں گونجیں، بگے، مرغابیاں اور بطخیں قابل ذکر ہیں۔ مرغابیاں، بطخیں، بگے، ہنس اور کئی قسم کے آبی پرندے پانی میں تیرتی ہوئی جھاڑیوں میں اپنا گھونسلے بناتے ہیں۔ سمندری بگے چٹانوں کے سوراخوں یا محفوظ جگہوں پر اپنے گھر بناتے ہیں۔ شکار کرنے والے پرندے اونچے درختوں پر چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ چہچہانے والے پرندے گھاس پھوس سے گھونسلے بناتے ہیں اور انہیں سجاتے ہیں۔ کچھ پرندے گھاس کو بن کر ٹوکری نما گھونسلے بناتے ہیں۔ پرندے انسان کے بہت ہی پیارے اور مخلص دوست ہیں جو حیات کو توازن رکھنے کے لیے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ سمندر کے قریب رہنے والے پرندے ساحل پر پڑی ہوئی مردہ مچھلیوں کو کھا کر سمندری ساحلوں کو صاف رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ آج پرندے بہت سے خطرات کا شکار ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم انہیں ان خطرات سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہم ان پرندوں کو کیسے خطرات سے بچا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔